ڈاکٹر اکبر کی ہدایت پر درمیان میں ایک مرتبہ پھر ان تینوں میں سے ایک نرس اس کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی بھڑک اٹھا تھا اور مجھے پکارنے لگا تھا۔ میں آئی تو میرے ساتھ بالکل نارمل رہا، بلکہ کچھ دیر تک کھیلتا بھی رہا۔ آپ کا نام کیا ہے سسٹر؟ میرا نام تو بس سسٹر ہی سمجھیے۔ اس نے مسکراتی گفتگو کو نجی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا، لیکن کامران مجھے از خود گڈی کہنے لگا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں یہ نام اس کے لیے مانوس رہا ہو؟ کم از کم میرے علم میں نہیں۔ میں نے اعتراف کیا۔ آپ ڈاکٹر اکبر سے ضرور مل لیں۔ اس نے اپنا سامان سمیٹ کر ٹالی پر رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا خیال ہے کہ گڈی کا سامنے لایا جانا مریض کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ذہنی توازن بگڑنے سے پہلے مریض کس کو گڈی کہتا تھا۔ ایسے معاملات میں سب کچھ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، مریض کے ہمدردوں کو بھی تعاون کرنا پڑتا ہے۔ میں ضرور ملوں گا ڈاکٹر سے، میں نے کہا، اور ٹرالی سمیت کمرے سے وہ چلی گئی اور میں کامران کے بستر کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں اس نرس کے لیے تشکر کے جذبات امڑتے چلے آ رہے تھے، جو کسی صلے یا ستائش کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کی حدود سے بڑھ کر ذاتی سطح پر ایک دیوانے کی دل جوئی کی کوششیں کر رہی تھی۔ من کمرے کا دروازہ کھلا اور میں دل کی دھڑکن بیک وقت تیز ہو گئی۔ آنے والا مضبوط ڈیل ڈول کا ایک طویل کامل شخص تھا۔ اس کے چوڑے چہرے کی ساکھ سے خشونت اور سرد مہری ٹپک رہی تھی۔ دائنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا، جہاں کسی نال کا ابھار بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ ذرا بھی حرکت کی تو بے دریغ گولی مار دوں گا۔ وہ سرد مگر دھیمی آواز میں بولا، کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر سوال کیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پہلے کبھی تمہیں دیکھا ہو۔ یہ نہ بھولو کہ ریوالور تمہارے نہیں میرے پاس ہے، اس نے ہتک امیز لہجے میں کہا۔ پہاڑ جیسا وجود رکھتے ہوئے بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو، میں نے بھی ترکی بترکی اہانت امیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم یہاں ریوالور کی نمائش کرنے تو آئے ہوگے، کوئی نہ کوئی مقصد بھی رہا ہوگا۔ مقصد بھی سامنے آ جائے گا، فی الحال تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ بہت بے ذوق آدمی ہو، صنف نازک کے ہوتے ہوئے مجھے لے جانے پر تلے ہوئے ہو۔ زیادہ کچھ دلی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دانت پیس کر گرایا، مجھ سے 2 قدم آگے چلو گے، جو کہوں اسی پر عمل کرتے رہتا، ورنہ کھوپڑی میں روشن دان نمودار ہو جائے گا۔ خوب کچھ دلی خود دکھا رہے ہو، الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے لے جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ جو پوچھنا ہے میں یہی بتانے کو تیار ہوں۔ زبان بند رکھو اور اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی کے مہرے معلوم ہوتے ہو، میں نے سلگانے کی نیت سے کہا۔ مقصد معلوم ہی نہیں تو مجھے کیا بتا سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ تمہارے کسی ذمہ دار آدمی سے مل لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کرسی چھوڑ دی۔ اس کے چہرے پر غصے کی کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ تمہارے آگے ہاتھ اٹھا کر چلنا ہے یا ہاتھ گرا کر؟ میں نے ہلکی سی انگڑائی لیتے ہوئے مضحکانہ لہجے میں سوال کیا۔ اگر کسی کو تمہارے زبردستی لے جانے کا شبہ بھی ہو گیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ گرایا، وہ تو صورت ہی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میں چلتا ہوں، بتا دینا۔ میری کوشش تھی کہ کمرہ چھوڑنے سے پہلے ہی اس کے ذہن پر اس قدر جھنجھلاہٹ طاری ہو جائے کہ ضرورت پیش آنے پر اس کی کھوپڑی اعتدال پر نہ رہ سکے۔ نکلو، اسے گالی دینے کے انداز میں حکم دیا اور میں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر راہداری میں نکل آیا۔ وہ سائے کی طرح میرے پیچھے ہو لیا۔ اگر کامران کی دیکھ بھال پر مامور نرس کہیں نظر آ جاتی تو میرا ارادہ تھا کہ رک کر اس سے کچھ بات کرتا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ مگر جب میں فلور سٹاف کے کاؤنٹر کے قریب سے گزرا تو ایک ادھیڑ عمر نرس نے مجھے روک لیا۔ آپ کامران کو دیکھنے آئے تھے؟ جی ہاں، میں نے اس کی مداخلت پر خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اکبر اس کی فیملی کے کسی فرد سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاید تنویر علی صاحب نے گارجین کے طور پر مریض کو یہاں داخل کروایا تھا۔ آپ انہیں یہ پیغام دے سکیں گے؟ اس نے ایک کاغذ دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور دے دوں گا، میں نے خوش قلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی ابھی ڈاکٹر سے ملنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ غیر متوقع طور پر موجود ہوئے۔ میں نے پیچھے کھڑے ہوئے نوارد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو صورتحال پر سخت مضطرب نظر آ رہا تھا۔ مجھے فوری طور پر ان کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے، اگر آپ اجازت؟ ادھیڑ عمر نرس ملتجانہ لہجے میں نوار سے مخاطب ہوئی، لیکن میں نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ نہ ان کو نہ چھیڑے، یہ گھٹیا قسم کے مریض ہیں۔ اگر تاخیر کے باعث ان پر دوری کی کیفیت طاری ہو گئی تو ان کے بھاری بھرکم وجود کو یہاں سے لاد کر لے جانا پڑے گا، اور یہ کام میرے لیے محال ہوگا۔ میں تنویر صاحب کو بھیج دوں گا۔ نوارد بے بسی کے عالم میں بس منہ بگاڑ کر رہ گیا۔ کاؤنٹر سے آگے بڑھتے ہی اس کے منہ سے بامحاورہ اور پیچیدہ قسم کی گالیوں کا طوفان امڑ پڑا، کیونکہ اس نے میرے منہ سے اپنے لیے گھٹیا کا لفظ سن لیا تھا۔ علاج گاہ کی عمارت سے باہر نکلتی بے اختیار میری نگاہیں اس گوشے کی طرف اٹھ گئیں جہاں سلطان شاہ کار پارک کی ہوئے بیٹھا تھا، اور مجھے یہ دیکھ کر سکون ہوا کہ دروازے سے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا سلطان شاہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دائیں طرف گھوم کر نیلی گاڑی کی طرف بڑھتے جاؤ۔ برآمدے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے نوارد نے سخت لہجے میں کہا، اور میں اس کے حکم کی تعمیل میں بے چو چرا دائری طرف مڑ گیا۔ میرا خیال تھا کہ نوارد اکیلا ہی ہوگا، ایسی صورت میں اس کے لیے گاڑی چلانے کے ساتھ مجھ پر نگاہ رکھنا دشوار ہوتا، لیکن وہ بھی کم چالاک نہیں تھا۔ اس نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کا حکم دیا اور خود پھرتی سے پیسنجر سیٹ سنبھال لی۔ گاڑی حرکت میں آئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ستارے ہی یاوری کر رہے ہیں۔ شاید نوارد کو خوش فہمی ہو رہی ہو
کہ اس نے مجھے ریوالور کے بل پر اغوا کر لیا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اگر میں مزاحمت پر تل جاتا تو اس کے فرشتے بھی مجھے کہیں نہ لے جا سکتے، بلکہ کامران کے کمرے میں ہی میں اسے زیر کر سکتا تھا۔ اور اب اس نے اپنی دانست میں مجھے ڈرائیونگ پر مجبور کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی تھی، لیکن یہ بھول گیا تھا کہ کار کے اندر اور باہر جو شیشے لگے ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کی رہنمائی کے لیے ایسے زاویوں پر سیٹ تھے کہ مجھے پیچھے آتی ہوئی سلطان شاہ کی کار مسلسل نظر آ رہی تھی، اور بار بار مڑ کر دیکھے بغیر اس تعاقب کا شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو بس گود میں ریوالور ڈالے مطمئن بیٹھا تھا کہ اس نے مجھے پوری طرح بے بس کر لیا تھا۔ اجازت ہو تو ایک سگریٹ سلگا لوں؟ میں نے غیر سنجیدہ لہجے میں سوال کیا۔ اگر میں نے مار مار کر گینٹیا کا مریض ہی نہ بنا ڈالا تو میرا نام نہیں، وہ ایک گالی دے کر بولا۔ وہ شروع ہی سے بھرا بیٹھا تھا، میرے چھیڑتے ہی پھٹ پڑا۔ تم یہ بتاؤ کہ میں اسے کیسے پیچھا چھڑاتا؟ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے معصومانہ لہجے میں سوال کیا۔ اصلاً تو اس وقت میرے لیے مریض سب سے زیادہ اہم تھا اور مجھے فوراً ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تھا، جبکہ تم مجھے ذرا بھی ڈھیل دینے پر آمادہ نہیں تھے، اسی لیے مجھے اس سے ایک سنگین بہانہ تراشنا پڑ گیا۔ وہ بیوقوف بھی زیر لب مسکرائی تھی۔ وہ بنائے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے مجھے گھٹیا اور گینٹیا کا مریض بنا دیا تھا۔ گینٹیا کوئی دورہ تو نہیں، ایک مستقل مرض ہوتا ہے۔ اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے ایک بے ساختہ کہہ کا صفائی سے خون کرتے اس سادگی سے کہا، دراصل اس معاملے میں میری معلومات بالکل صفر ہے، تو میری توسیع کر سکتے تھے۔ وہ بیچاری پھر تو میری حماقت پر ٹھیک ہی مسکرائی تھی۔ میری آنکھوں کے گوشے سے دیکھا کہ وہ مجھے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا، پھر میرے بشرے پر سنجیدگی کا گہرا پرت دیکھ کر وہ پرسکون ہوتا چلا گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں سگریٹ پینا چاہ رہا تھا، اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا۔ ہم پکنک پر نہیں جا رہے، تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کا تصور بھی تمہاری ساری خواہشات فنا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ تلخ اور غصیلے لہجے میں بولا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا، تم بلا وجہ بات بات پر بھڑک رہے ہو، جبکہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ تم درمیان کے آدمی ہو جو کہا گیا ایمانداری کے ساتھ کر گزرے۔ میرا ٹکراؤ تو اسی سے ہے جو تم سے کام لیتی رہی ہے، تو تم بھی اس سے واقف ہو۔ اس نے ثانیت کا صیغہ سنتے ہی چونک کر سوال کیا، دوستی اور دشمنی کے رشتے اجنبیوں کے ساتھ نہیں ہوتے؟ میں نے بے پرواہانہ لہجے میں کہا، مگر میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یوں مجھے اٹھوا کر وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے پیکٹ نکال کر 2 سگریٹ سلگائے اور ایک میری طرف بڑھا دیا، جو میری خاموشی سے لے لیا۔ تم اسے کب سے جانتے ہو؟ چند ثانیوں کے بعد اس نے سوال کیا۔ اگر وہ وہی ہے تو خاصی پرانی آشنائی ہے۔ پورے شہر کی آبادی میں ایسی ایک آدھ ہی عورت ہوگی جو کسی پرخاش کی بنا پر کسی مرد کو اٹھوا سکے۔ نام کیا اس کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے کام کر رہے ہو، تمہیں نام بھی معلوم نہیں؟ اسی کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے نتیجے میں اس کے لہجے میں مصالحانہ رنگ غالب آ گیا تھا۔ ہر بار وہ ایک مختلف نام سے سامنے آئی، لیکن اس کا اصلی نام شاید بیبی ہے۔ میں نے دانستہ جھوٹ کا سہارا لیا۔ تم اسے کس نام سے جانتی ہو؟ صرف آواز ہی سنی ہے فون پر۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، کام کا آدھا معاوضہ پیشگی مل چکا ہے۔ پھر اسے کام پورا ہونے کی اطلاع کیسے دو گے؟ بقیہ رقم کیسے ملے گی؟ میں نے اس کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی نیت سے کہا، تمہیں اسٹون ہاؤس میں قید کرنا ہے، وہیں ایک مخصوص جگہ پر بقایا رقم مل جائے گی۔ کام پورا ہونے کی اطلاع دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اس ویران عمارت میں بھوکا پیاسا سسکا کر مارنا چاہتی ہو۔ پھر تم مجھے کس مار پیٹ اور تشدد کی دھمکی دے رہے تھے؟ اس سے مجھے کون روک سکتا ہے؟ اسٹون ہاؤس کی ویران عمارت میں تم میرے ہی رحم و کرم پر ہوگے۔ پیشگی معاوضہ کیسے ملا تھا؟ میں نے اس طریقہ کار میں دلچسپی محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ آمادگی ظاہر کرنے کے بعد مجھے اسٹون ہاؤس کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ وہیں ایک مقبل کمرے میں پیشگی رقم کا لفافہ موجود تھا۔ پوری عمارت ویران پڑی ہوئی تھی، اور تم یہ جاننا بھی نہ چاہو گے کہ تم سے کام لینے والی کون ہے۔ فطری تجسس کی بات اور ہے، ورنہ یہ بات معاہدے میں شامل ہے کہ کامران کی عیادت کے لیے آنے والے شکار کو اسٹون ہاؤس میں قید کرنے کے بعد میں تا حکم ثانی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ وہ اندر سے کاسا سلجھا ہوا آدمی نظر آ رہا تھا۔ میرے بارے میں خاص ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے اس کے بدلے ہوئے مصالحانہ رویے سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے سوال کیا۔ شاید اسے تمہارے اور کامران کے تعلق کا علم تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ جو بھی پہلا شخص وہاں پہنچے اس پر ہاتھ ڈال دوں۔ تمہاری جگہ کالا چور بھی ہوتا تو میرا یہی اقدام ہوتا، اور اگر میں تمہیں دگنی رقم کی پیشکش کروں تو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک ابھر کر فوراً ہی معدوم ہوگی، اور وہ مضبوط لہجے میں بولا، جو ہو چکا سو ہو چکا، 4 گنا بھی میرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ ایسے دھندوں میں ساکھ کی اور بھرم کی بہت زیادہ وقت ہوتی ہے، اور اگر میں اسٹون ہاؤس میں تمہیں ذکر دے کر بھاگ نکلنے کی کوشش کر لیتا، مطلب تم میرا نشانہ بن جاتے، پھر نشانہ میرا بھی بے خطا ہے۔ اس نے بے پروانہ لہجے میں کہا، اسپتال کی بھیڑ میں تمہیں یوں نکال لانے کے لیے غیر معمولی دل گردے کی ضرورت تھی۔ اب تو تم بالکل ہی میرے لیے بے بس ہو چکی ہو۔ پھر اس سے غیر ضروری سی گفتگو ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس کے اشارے پر میں نے دوسرے مکانات سے الگ تھلگ بنے ہوئے ایک ویران مکان کے پھاٹک کے قریب کار روک دی۔
اس نے اگنیشن آف کر کے چابی نکالی اور اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ پھر اس کی تقلید میں بھی کار سے اتر آیا۔ اس کا دائرہ ہاتھ بدستور جیب میں تھا۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ ضرورت پیش آنے پر وہ گولی چلانے میں لحظہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ دوسری طرف وہ راستے بھر باتوں میں اتنا منہمک رہا تھا کہ تعاقب کے امکانات پر سوچ بھی نہ سکا تھا۔ سلطان شاہ نے یہ عقل مندی کی تھی کہ ہمارے رکنے کا اندازہ لگاتے ہی اپنی کار ایک طرف گھما لے گیا تھا، اور اس وقت تحد نظر ویرانی کا راج نظر آ رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جنگ و جدل کے قبائلی معاشرے میں آنکھ کھولنے والے سلطان شاہ نے کار چھوڑ کر فوراً ہی مورچہ سنبھال لیا ہوگا اور ضرورت پڑنے پر خود بخود حرکت میں آ جائے گا۔ آئینی پارٹے کی ذیلی کھڑکی ایک بیرونی میکانزم کو گھماتے ہی کھل گئی اور وہ میرے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ پختہ راہداری کے اختتام پر پتھروں سے بنی ہوئی کشادہ عمارت واقعی اپنے نام کے عین مطابق تھی۔ مجھے لانے والے نے داخلی دروازے کا قفل کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد ہم ایک کشادہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ وہ سیدھا آتش دان کی طرف گیا تھا جس کے اوپر ایک پھولا ہوا لفافہ موجود تھا۔ اس نے لفافہ دیکھے بغیر کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال دیا۔ اب تم یہاں آرام کرو۔ اس نے ریوالور کو گردش دیتے ہوئے کہا۔ میرا کام پورا ہو گیا۔ میں خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا اسے گھورتا رہا۔ وہ ریوالور کی نال میری طرف اٹھائے الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور پھر باہر نکل کر اس نے پھرتی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بجلی کی سی سورات سے دروازے کی طرف لپکا تھا لیکن دستے پر زور آزمائی بے سود ثابت ہوئی۔ اتنی دیر میں وہ باہر سے دروازہ مقفل کر چکا تھا اور مکان میں بس اس کے دور ہوتے ہوئے قدموں کی ہلکی سی دھمک گونج رہی تھی۔ میں تشویش زدہ انداز میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ایک وسیع و عریض مسحری، ایک کرسی اور لکھنے کی میز کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک کونے میں غالباً ملحق کا باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہایت اطمینان کے ساتھ قید کیا جا چکا تھا اور اگر اس کارروائی کے پیچھے رکشی ہی کا ہاتھ تھا تو مجھے پورا یقین تھا کہ سلطان شاہ نہایت آسانی کے ساتھ اندر آ گھسے گا اور محتاط انداز میں مجھ تک رسائی کی کوشش کرے گا۔ رکشی نے توقیر کے لیے کام کرتے کرتے خاصے گر سیکھ لیے تھے اور اس بار خود سامنے آئے بغیر نہایت پیشہ ورانہ انداز میں مجھے اغوا کروا لیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ رہا ہوگا کہ اس طرح اپنے کسی آدمی کے بجائے میں خود اس کے دام میں آ جاؤں گا، جبکہ میں نے اس تک رسائی کے لیے دیدہ دانستہ وہ راہ اختیار کی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شکار پس جانے کی اطلاع پا کر وہ کب تک ادھر کا رخ کرتی ہے۔ اسے آمنا سامنا ہونے تک کہ میں وہاں سے تہائی کے بجائے اسی کمرے میں مقید رہنا پسند کرتا۔ اس کمرے میں خوردنوش کے سامان کی غیر موجودگی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے زیادہ طویل عرصے تک انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اس نے اسٹون ہاؤس کی عمارت شاید اسی مقصد کے لیے کرائے پر حاصل کی تھی کہ کامران کے کسی ملاقاتی کو گھیر گھار کر میرے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ کمرے کی تفصیلی تلاشی لینے پر مجھے وہاں ایک پرانا رسالہ مل گیا اور میں بستر پر دراز ہو کر اس کی ورق کردانی میں مصروف ہو گیا۔ ابھی میں نے اس شغل کا آغاز کیا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکے سے کھٹکے کی آواز ہوئی اور میں بستر سے اچھل کر فرش پر آ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں دوڑ کر دروازے کی آڑ میں بنا لیتا، کمرے کا دروازہ کھل گیا اور پھر رکشی کی تحیر امیز آواز سنائی تھی۔ اوہ، اس بار تو واقعی قسمت نے ساتھ دیا ہے، تم خود ہی آپن سے ہو۔ وہ دائیں ہاتھ میں خود کار پستول لیے راہداری میں کھڑی ہوئی تھی اور اس آتشی ہتھیار کا محیب دہانہ میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ سب تمہاری کشش کا نتیجہ ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ دوسرا موقع کہ تم نے مجھ پر ہتھیار اٹھایا ہوا ہے۔ باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ تم تو بہت ہی سست نکلے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں قیدی آہٹ پاتے ہی دروازے کی اوٹ میں نہ چھپ جائے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے دیکھ کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی لیکن قریب آنے پر میں نے اس کے چہرے پر حسد و ملال کے سائے رقصاں دیکھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں کس کا قیدی ہوں، اسی لیے چھپنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ سرد اور جذبات سے آری نگاہوں سے مجھے گھورتی رہی، پھر کرب آلود لہجے میں بولی، جی چاہتا ہے کہ تمہارے ٹکڑے اڑا دوں۔ کس کے لیے؟ میں نے بھی گمبھیر سنجیدگی اختیار کر لی۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہارے بدن سے قاسم کے خون کی بو آ رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ ہم دونوں ایک انکہے خاموش معاہدے کے تحت زندگی گزار رہے تھے اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ اس خلا کو شاید میں کبھی پورا نہ کر سکوں گی۔ تم جانتی ہو کہ میری بو پر لگا ہوا تھا وہ۔ اس کی نیت بدل چکی تھی اور وہ مجھے دست و پابستہ A2 کے قدموں میں ڈال کر اس کی خوشنودی حاصل کرنے پر تل گیا تھا۔ میں نپے تلے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا، اگر وہ نہ مارا جاتا تو میری باری آ جاتی۔ بدلے ہوئے حالات میں ہم میں سے ایک ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ اب یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ میرے ایک ہمدرد کے ہاتھ لگ گیا اور مارا گیا۔ میں شاید اسے فوری طور پر ختم نہ کرتا۔ تم جھوٹے ہو، وہ یقینی کے عالم میں بولی۔ وہ شیر تھا آسانی کے ساتھ کسی کے بس میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کا حشر بھی راجہ اسکندر جیسا ہی ہوا تھا۔ مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے کہ اسکندر بھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا تھا۔ نہ تم عدالت نہ میں قانون کا قیدی۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، یہ اٹل حقیقت ہے کہ قاسم مر چکا ہے، اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں بتا رہا ہوں کہ وہ میرے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا تو مجھے اپنا اعتراف کرنے میں کیا تحمل ہوتا؟ میرے آدمی نے جو کچھ کیا میرے ہی ایما پر کیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اسے زندہ نہیں پکڑ سکا تو جوش میں اس کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ کون ہے وہ؟
اس کی آواز کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے قسم کھائی ہے میں قاسم کے خون کا انتقام اپنے ہاتھوں سے لوں گی، وہ بچ نہ سکے گا، پھر تو تمہارا بنیادی مجرم میں ہی، مجھے گولی مار دو۔ میں نے اٹل اور مضبوط لہجے میں کہا، ضرور مار دیتی، کاش تم نے اعتراف کر لیا ہوتا۔ اگر آج کی رات گزر جاتی اور تم ہاتھ نہ آتے تو تمہیں اپنی بل سے باہر نکالنے کے لیے میں اس پاگل لڑکے کو مروانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ تم نے مجھے دکھ پہنچایا، میں تمہاری زندگی عذاب بنا دیتی۔ میں اندر ہی اندر کانپ کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی زخم خوردہ ناگن کی طرح خطرناک ہو چکی تھی اور اس کے عزائم کے بارے میں میرے اندازے درست ثابت ہو رہے تھے۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے مجھے ہر قدم پر محتاط رہنا تھا۔ مجھے جہانگیر سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ توقیر یا A2 سب مل گئی تھی اور قاسم کا منصب اسے سونپ دیا گیا تھا، لیکن میں وہ تذکرہ چھیڑ کر جہانگیر کے لیے خطرات پیدا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے ایک اور پہلو سے وار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قاسم معاہدے سے مکر گیا تھا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اس معاہدے کے بارے میں تمہارے کیا عزائم ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کون سا معاہدہ؟ دلاور خان کے ذریعے اپنا مال بازار میں پھیلانے کا منصوبہ۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ سب بھول جاؤ۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہو۔ قاسم کو پیسے کی ہوس تھی اور وہ اپنی اسی ہوس کی بھیڑ چڑھ گیا۔ میری آرزو تو بڑی مختصر ہے، آزاد اور خوشحال زندگی کی آرزو، وہ میں ان دھندوں میں پڑے بغیر بھی پوری کر سکتی ہوں۔ پھر اس وقت تم دونوں اندر کے آدمی تھے جو چاہتے کر سکتے تھے، اب تم ماتوب ہو چکے ہو، میں بھی باہر ہوں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی، پسول والا ہاتھ بھی اس کی گود میں جا گرا۔ اس وقت مکمل شکست کی ایک زندہ تصویر نظر آ رہی تھی۔ تو کیا اب میں تمہارا قیدی نہیں ہوں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ اس کی آنکھیں ڈوڈبا گئیں اور اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، نہ قیدی ہو نہ دوست، میں ان سنگین دیواروں کے حصار میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے قاسم کے ساتھ، لیکن ہم شہروں بستیوں میں ہیروئن کا زہر پھیلا کر ہنستے کھیلتے گھروں کو اجاڑتے رہے اور پھر ہمارے ہی خواب اجڑ کر رہ گئے۔ شاید یہ قدرت کا انتقام تھا۔ میں آہستگی سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس قدر شدید جذباتی گرداب میں مبتلا ہونے کے باوجود مجھے خود کو تنظیم سے باہر ہی ظاہر کیا تھا، جبکہ جہانگیر اوپر کے فیصلے سے مجھے آگاہ کر چکا تھا، اور یہ بات ذرہ بھی کرینے کی آس نہیں تھی کہ توقیر نے رکشی کو اس کے منصب سے آگاہ کیے بغیر جہانگیر کو اپنے فیصلے کی اطلاع دے دی ہو۔ میں نے اسے ٹٹولنے اور اس کے دل میں توقیر کی طرف سے نفرت کا بیج بونے کا فیصلہ کر لیا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، وقت ان کا زخم بھر دیتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں سہارے ملیں گے، شاید انہی میں سے کوئی تمہیں قاسم کا دکھ بھلا دے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، قاسم کا دکھ کوئی نہیں بھلا سکتا۔ اس نے رندے ہوئے اور مغموم لہجے میں کہا، وہ ایک بے لوث چاہنے والا تھا، اس نے کبھی مجھ پر عام مردوں کی طرح ملکیت جتانے کی کوشش نہیں کی اور پھر اپنا سمجھتا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں دھیمے لہجے میں کہا، لیکن تم دونوں کے تعلق کا یہ فلسفہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا، آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم سب ایک جیسے ہو، دلوں کے بجائے جسموں پر حکمرانی کو محبت کہتی ہو۔ مگر وہ بہت ہی عجیب تھا اور مجھے والیانہ انداز میں چاہتا تھا۔ میرے نزدیک وہ مردانگی کا شاہکار تھا۔ کتے کو پٹے میں باندھ کر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اسے چوکٹ سے محبت ہے۔ ہاں، زنجیر کھلنے کے بعد بھی وہ وہیں منڈلاتا رہے تو وفا کا یقین ہوتا ہے۔ میں اس سے دستبردار ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا انکشاف سن کر میں دنگ رہ گیا تھا اور پھر ساری بات سمجھ میں آ گئی۔